دور اصل میں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بے شمار چرچز ہیں اور ان چرچز سے زیادہ خادمین ہیں، اور خادمین کی اور چرچز کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، اور یہ تعداد علامت سمجھی جاتی ہے زمانہ روشن کی. اور زمانہ روشن میں ہم تمام زندگیاں بسر کر رہے ہیں. زمانہ روشن میں ہم تمام خداوند کی قربت حاصل کر رہے ہیں، مگر زمانہ روشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ طرح طرح کی ہوگی. تعلیم میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. کوئی تو کہتا ہے کہ جو مرضی کرو ہمارا کفارہ ہو چکا ہے، جتنے مرضی گناہ کرو کفارہ ہو چکا ہے، جو کچھ مرضی کھاؤ کفارہ ہو چکا ہے. کوئی تو تعلیم دیتا ہے کہ کوئی باپ کو نہیں مانتا، کوئی بیٹے کو نہیں مانتا، کوئی روح القدس کو نہیں مانتا. یعنی کہ طرح طرح کی تعلیمیں جو ہیں وہ زمانہ روشن کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آج کے لوگ جو ہیں بہت ہی عجیب خیالات میں مبتلا ہو چکے ہیں. شاید ان کے پاس کوئی فیصلہ نہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، ہم باپ کو مانیں یا بیٹے کو مانے یا روح القدس کو مانے، یا جو کچھ مرضی کرے یا کچھ نہ کرے. یہ زمانہ روشن کی ایک عجیب سی بات ہے. آج ہمارے پیغام کا عنوان ہے الوہیت کی ساری معمولی. اگر ہم دیکھیں الوہیت کی معمولی کیا ہے تو لفظ الوہیت کے لغوی معنی ہے خدائی، خداوندی، شان خداوندی، ربانیت، معبودیت. یہ سارے لفظ مل کر الوہیت کو بیان کرتے ہیں. اور اگر معمولی کا لغوی معنی دیکھیں تو معمولی کا لغوی مطلب ہے بھرا ہوا، لبریز، آبادی، آباد ہونا. اگر خدائی ہے تو الوہیت ہے، خداوندی ہے تو الوہیت ہے، شان خداوندی ہے، ربانیت ہے، معبودیت ہے. یہ سارے مل کر الوہیت کو بیان کرتے ہیں. بھرا ہوا ہے، لبریز ہے، آباد ہے، آبادی ہے، تو یہ معمولی کو بیان کرتے ہیں. ہماری سالویشن آرمی کے 11 عقائد میں سے اگر ہم دیکھیں تو تیسرا عقیدہ جو ہے بیان کرتا ہے ہم مانتے ہیں کہ خدا میں 3 اقنوم ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس. وہ ماہیت میں غیر منقسم اور قدرت اور جلال میں یکساں ہے. سالویشن آرمی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کو مانتے ہیں. ہم پاک تثلیث کے اقراری ہیں، ہم بائبل مقدس کے تمام نوشتوں کے اقراری ہیں. ہم سب پکار کر کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام پر آمین. ہم پکار کر کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام پر آمین. کیونکہ ہم اقراری ہیں، ہم پاک نوشتوں کی اقراری ہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب آدم کو بنانے کا دن آیا تو آدم کو بناتے ہوئے ہمیں پاک تثلیث کا اظہار ملتا ہے. پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں آواز آتی ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں. آواز آئی، خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں. بابل کے برج کو دیکھنے اور اس کی تعمیری کو روکنے کے لیے پیدائش 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں آواز آتی ہے، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں. حضرت ابراہیم اور سارہ کو برکت
برکت دینے کے لیے پیدائش 18 باب اور اس کی دوسری آیت کریمہ میں لکھا ہے اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازوں سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا. یعنی پاک تثلیث میں 3 اقنوم پائے جاتے ہیں اور بائبل مقدس ان کا اظہار کرتی ہے, بائبل مقدس ان کی تصدیق کرتی ہے. اور بائبل مقدس میں یہ 3 اقنوم ہمیں وقت با وقت نبیوں پیغمبروں اور اس کے لوگوں کے پاس نظر آتے ہیں. یعنی خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہیں وہ نبیوں پیغمبروں پر ظاہر ہوتے ہیں. خدا باپ بے حد کامل ہے. یوحنا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. خدا روح ہے اور ضرور ہے, خدا ہے اور سارے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اگرچہ خدا روح ہے تو بھی خدا شخصیت رکھتا ہے. خدا اپنے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے. خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے. خدا اپنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے. خدا انسان پر مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے اور ہم انسان خدا پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں. خدا ہمارے دکھ و تکلیف کو جانتا ہے. خدا ہماری مدد کرتا ہے. خدا ہمیں کامیابیاں بخشتا ہے. خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ہم تمام ایمان کی روح سے ہمیشہ اپنے سامنے خدا کو حاضر جانتے ہیں. ہم تمام یہی کہتے ہیں کہ خدا مشکل کشا ہے, وہ میری تکلیفوں کو جانتا ہے, بیماریوں کو جانتا ہے, میری پریشانیوں کو جانتا ہے. خدا ہے اور خدا ہم سب کے دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. خدا کے مختلف نام ہیں. یہوہ یری, یہوہ نصیر, یہوہ شالوم, یہوہ شما, یہوہ رفع, قدیم الایام, حی القیوم, اور بھی بہت سارے نام ہیں. لیکن اہل یہود جو ہیں امت اسرائیل خدا سے بہت ڈرتے تھے اور یہودی جو ہیں وہ خدا کا نام نہیں لیتے تھے, ڈرتے تھے خدا کا نام لیتے ہوئے. اب یہودیوں نے خدا کا نام لیتے ہوئے ڈر محسوس کیا اور ان تمام نے مل کر خدا کا نام آسمان رکھ دیا. اور متی کی انجیل شریف جو ہے وہ یہودیوں کو لکھی گئی اور اس لیے اگر ہم متی کی انجیل پڑھے تو وہاں پر بار بار آسمان کا ذکر ملتا ہے اور آغاز میں لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی. تو اس لیے وہ خدا کا نام لینا سمجھتے تھے کہ بھی ہم اس لائق ہی نہیں ہیں. انہوں نے خدا کا نام آسمان رکھ دیا. خدا بیٹا تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے. جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے صدیقہ مریم کے پاس بھیجا گیا اور جبرائیل صدیقہ مریم سے کلام کرتا ہے, اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یہ شہادت آئی ہے آسمان پر سے اور جبرائیل فرشتہ صدیقہ مریم سے کلام کرتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور یوحنا انجیل شریف میں بیان کرتا ہے, یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کریمہ سے یہ بیان ملتا ہے, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یہ شہادتیں ہیں. خدا روح القدس پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. پیدائش پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا روح جب کچھ بھی نہیں تھا, خدا کا روح پانی کی سطح پر کیا کرتا تھا, کیا کرتا تھا,
कुछ भी नहीं था। खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये तस्दीक पाई जाती है, और बाइबल मुकद्दस में पाक रूह के होने का इकरार पाया जाता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हवारियों से कलाम करते हुए फरमाया, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। ये दूसरा मददगार खुदा का रूह है। अब पहले तो ये पानी की सतह पर जुम्बिश करता था, अब मैं बाप से जाकर दरख्वास्त करूंगा, अब मैं बाप से जाकर गुजारिश करूंगा कि अब पानियों पर नहीं बल्कि जमीन पर, इंसानों पर वो जुम्बिश करे। और थोड़ी ही देर पहले हमने खुदावन की हजूरी जब महसूस की तो खुदा का रूह जो है वो यहाँ पर जुम्बिश कर रहा था, और खुदा का रूह जो है हम में से बहुत सारों को छू रहा था, और खुदा का रूह जो है बहुत सारों को मसा दे रहा था। पहले तो पानियों की सतह पर, अब यीशु मसीह की दरख्वास्त पर हमें इंसानों पर जुम्बिश करता है। खुदा का रूह इसलिए इसका तीसरा गुण। मगर मुकद्दस पालूस रसूल जो है ये बयान करता है, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। अलूहियत की सारी मामूरी, खुदावन की सारी खुदाई जो है उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। ये बात हो रही है मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह की, और खुदावंद यीशु मसीह शान खुदावंदी से भरा हुआ है। और इस बाइबल मुकद्दस को अगर हम देखें तो यूहन्ना 10वां बाब, इसमें लिखा है कि अहले यहूद की बड़ी भीड़ जो है हर वक्त यीशु मसीह के पीछे पीछे रहती थी, और अहले यहूद की बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह का कलाम सुनने के लिए उसके पीछे रहते थे, यीशु मसीह को देखने के लिए उसके पीछे रहते थे, उससे शिफा हासिल करने के लिए उसके पीछे रहते थे। और यीशु मसीह ने अहले यहूद के दरमियान खड़े होकर आवाज बुलंद फरमाया, मैं और बाप एक में एक हैं, मैं और बाप एक हैं। और फिलिप्पस ने कहा, ऐ खुदावन मेरे आका रबी हमें खुदा दिखा। और आपने फिलिप्पस से कहा, फिलिप्पस इतने मुद्दत से मैं तुम्हारे साथ हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। यीशु मसीह इस बात की तरफ लोगों को, अपने शागिर्दों को राग़िब कर रहा है। अलूहियत की मामूरी मेरे अंदर है। अलूहियत की मामूरी का मुकम्मल इजहार जब आप लाजर की कब्र के सामने खड़े थे वहां पर मिलता है। यहूदियों का एक बड़ा झुंड आपके पीछे है, आपके हवारी आपके साथ हैं, और आप जब लाजर की कब्र पर खड़े हैं और लाजर 4 दिन का मुर्दा है, 4 दिन गुजर चुके हैं लाजर को मरे हुए। अब यहूदी भी कहते हैं ये जिंदा नहीं कर पाएगा। हाँ, 1 दिन का मुर्दा होता तो ये जिंदा कर लेता, 2 दिन का होता तो जिंदा कर लेता, 3 दिन का होता तो जिंदा कर लेता। अब तो 4 दिन गुजर चुके हैं, अब ये जिंदा नहीं हो सकता। अब ये लाजर को जिंदा करने की कोशिश करेगा, हम इसे पत्थर मार मार कर संसार कर देंगे। एक यहूदियों का बड़ा ग्रोह जो है यीशु के पीछे है। और जब खुदावन की खुदाई से मामूर होकर, अलूहियत की मामूरी से मामूर होकर अब लाजर की कब्र के सामने खड़े हैं, और आपने आवाज़ बुलंद कहा, लाजर निकला। और लाजर 4 दिन का मुर्दा कफन समेत कब्र के अंदर से बाहर जिंदा आता है। और वहां पर खुदावन यीशु मसीह की अलूहियत नजर आती है कि वो अलूहियत से, खुदावन की खुदाई से और शान खुदावंदी से मुकम्मल मामूर है। शान खुदावंदी उसके अंदर सकूनत करती है कि 4 दिन का मुर्दा लाजर आपके कदमों में है। और जैसे ही आपने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया तो अहले यहूद के अंदर एक खलबली सी मच गई। अहले यहूद के अंदर भी एक अजीब सी लहर उभरती है, और तमाम यहूदी अब पत्थर छोड़कर भागते हैं और जाकर बाकियों को बताते हैं, भाई आज तो अजीब कारनामा है कि देखो 4 दिन के मुर्दे को इस रबी ने जिंदा कर दिया है। और तमाम वहां पर फकीर फरीसियों के अंदर, सरदार काहिनों के अंदर
عجیب سا خوف سما جاتا ہے اور وہاں پر سیاست شروع ہوتی ہے، اسے مار دو، اسے دبا دو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری حکومت اور ہمارے اختیارات ہم سے لے لے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ الوہیت کی معموری کا بڑا ثبوت ہے کلسیوں پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں پالوس رسول فرماتا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ جو پیدا کیا گیا ہے وہ سب کچھ اس کے وسیلہ سے اس کے لیے ہے۔ تخت ہے، اندیکھی چیزیں ہیں، ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، اختیارات ہیں، جو کچھ ہے اس کے واسطے اور اس کے لیے اور اسی کے نام سے بنائے گئے اور اسی میں قائم ہے۔ یہ ہے الوہیت کی معموری کا ایک اور اظہار۔ کلام اور انسان، ہم انسان اور کلام مل کر پکار کر الوہیت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم قوموں کے اندر، ہم قبیلوں کے اندر، ہم خاندانوں کے اندر الوہیت کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بائبل مقدس بھی صدیوں سے الوہیت کی گواہی دیتی ہے۔ اور الوہیت کی گواہی کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ہم تمام یہ سمجھتے ہیں ہمارا آقا ابتدا میں تھا، ہے اور وہی آنے والا ہے، اور سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے، کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح امت اسرائیل کے درمیان بار بار بڑی بھیڑ کے اندر منادی کرتے ہیں اور منادی کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ہوں، میں مولود مقدس ہوں، میں خدا کا اکلوتا ہوں، میں کلمہ خدا ہوں، میں روح اللہ ہوں، میں ہوں۔ اور یہودی غصہ کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا چتاتا ہے۔ یہودی غصہ کرتے ہیں، بار بار مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ فرشتہ نے جب آپ نے صلیب پر جان دی اور آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا، تیسرے دن جب آپ قبر سے جی اٹھے، مقدس عورتیں آپ کی قبر پر جاتی ہیں۔ فرشتہ نے مریم سے کہا میں کس کو ڈھونڈتی ہو؟ روتے ہوئے کہتی ہے میں اپنے یسوع کو ڈھونڈتی ہوں۔ فرشتہ آسمان پر اس کی قبر پر موجود ہے اور فرشتہ کہتا ہے میں زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو، اور آج بھی یہاں پر دعوت دی جاتی ہے کہ یسوع مسیح کی قبر جو ہے دیکھے تو خالی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ آؤ دیکھو اس کی قبر خالی ہے، اور وہ اپنے کہنے کے مطابق، کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے کہنے کے مطابق وہ تو جی اٹھا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا الوہیت کا ثبوت ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر سکونت کرتی ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور ہم تمام بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی بارہا الوہیت کا اظہار، یسوع کی پوجا پرستش ہم جب کرتے ہیں تو شاید ہمارے خیالوں میں، دعاؤں میں الفاظ محدود ہے، مانگنا محدود ہے، لیکن بائبل کہتی ہے وہ تو خداوند کی شان خداوند سے معمور ہے، لبریز ہے، اس کی خدائی کے لائق مانگو۔ یہ سب کچھ وہ ہمیں دیتا ہے، ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہم ان سے بڑھ کر کچھ مانگتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کی